السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے ارشد شریف صاحب کے قتل سے متعلق اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک کی کیا صورتحال ہے، یعنی ارشد شریف کا قتل اور موجودہ صورتحال۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارشد شریف سینئر صحافی تھے، اینکر پرسن تھے اور کسی تعارف کا محتاج نہیں تھے۔ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور کینیا کی پولیس نے ان پر فائرنگ کی ہے اور یوں ارشد شریف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین محترم، ارشد شریف صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اور پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت انتہائی کنٹروورشل قسم کی اسٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں اور مختلف قسم کے بیانات سننے کو مل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے کہ اس وقت کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہے، طوفان بدتمیزی ہے، الزام در الزام، اور اس قدر ایبیوزو قسم کی لینگویج یوز ہو رہی ہے کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کسی اسلامی ملک میں ہیں یا ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو کچھ سوشل میڈیا کی بات، لیکن سوشل میڈیا سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے ارشد شریف صاحب کے قتل سے متعلق بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب پاکستان سے دبئی چلے گئے تھے۔ پاکستان میں ان کے خلاف کچھ مقدمات تھے، کچھ انہوں نے بیانات دیے تھے جو کہ حکومت کے خلاف تھے یا ملک کے خلاف تھے۔ بہرحال بہت سارے مقدمات ان کے خلاف تھے اور انہیں یہ یقین تھا کہ میں کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتا ہوں، اور وہ یہاں سے دبئی چلے گئے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مشاورت بھی کی اور آج ہی کے جلسے میں جناب عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، پشاور میں لائر فورم سے خطاب کر رہے تھے اور اس لائر فورم میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ارشد شریف کو میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں۔ تو سامنے محترم اس پر بھی بات کریں گے، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب دبئی میں جب ان کا ویزا ختم ہو گیا تو انہیں لازماً کچھ کرنا تھا۔ پاکستانی حکومت نے انہیں پاکستان آنے کو کہا، لیکن ارشد شریف نہیں مانے اور وہ کینیا جا پہنچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کینیا دنیا کا بدنام ترین ملک ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جیسے زیرک قسم کے، انٹیلیجنٹ قسم کے اور ایک بہترین صحافی جو معلومات بھی رکھتے ہیں، انہوں نے کینیا کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بھی بذات خود ایک بہت بڑا
سوال ہے۔ بہرحال یہ ارشد شریف صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کہاں جاتے۔ المختصر یہ کہ وہ کینیا جا پہنچے، اور کینیا ان کے وہاں 2 فیسیلیٹیٹر تھے جو انہیں لے کے جاتے تھے، لے کے آتے تھے، یا ان کے ساتھ تھے۔ وہ ایک خرم نامی کوئی شخص ہیں اور دوسرے وقار، یہ دونوں بھائی بتائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ انہی کی گاڑی میں سفر بھی کر رہے تھے، اور گاڑی پر فائرنگ کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پولیس کو ایک بچہ اغوا ہوا تھا، اور مشکوک گاڑی انہیں یہی نظر آئی، انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، گاڑی نہیں رکی ہے، تو پولیس نے فائرنگ کر دی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ارشد شریف صاحب جاں بحق ہو گئے۔ تو سامنے محترم، بذات خود یہاں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب ڈرائیو نہیں کر رہے تھے، ڈرائیور خرم تھا یا وقار؟ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو اور اس طرح کی سچویشن پیش آئے تو ہٹ یا تو گاڑی کے ٹائر کیے جاتے ہیں، اور اگر وقت کم ہو اور سویئر قسم کا معاملہ ہو تو پھر ڈرائیور کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ڈرائیور کو کچھ بھی نہیں ہوا اور ارشد شریف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے، یہ تو تحقیق کے بعد ہی سامنے آ سکے گا۔ کینیا کی پولیس نے آدھا گھنٹہ تک ان دونوں اشخاص کو اپنے زیر حراست رکھا، لیکن کہتے ہیں کہ انہیں بعد میں رہا کر دیا گیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کینیا میں تعینات جو پاکستانی مندوب ہیں، کوئی خاتون ہیں، وہ بھی وہاں گئی ہیں، انہوں نے بھی تعاون کے لیے کہا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کینیا پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی۔ بہرحال یہ تو کچھ وہاں کی بات تھی۔ آج کسی بھی وقت رات کو ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی جائے گی اور یہاں ان کی تدفین کا بندوبست ہوگا۔ بہرحال بات کرتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ ارشد شریف صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہاں پر جو سچویشن ہے وہ کیوں اس قدر بگڑ گئی ہے؟ خاص کر ہماری ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا پرائم منسٹر سابق عمران خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، وہ اس قدر تند و تیز بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ آج انہوں نے پشاور میں جب لائر فورم سے خطاب کیا تو انہوں نے ارشد شریف صاحب کی بہت تعریف کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ارشد شریف صاحب کو میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ تو سامنے محترم، ملک کا وزیر اعظم انتہائی اہم اور ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت کا وزیر اعظم نہیں ہے لیکن وہ ایک وقت کا وزیر اعظم تھا، تو ایسے شخص کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہاں ارشد شریف صاحب پر مختلف ایف آئی آر درج تھی، اور انہیں پاکستان میں رہ کر تمام عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان کے پاس سچ ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور تھے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بری ہوتے، باعزت بری ہوتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بعض اوقات مشورہ دینے والا
شخص جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس فریق کے لیے یا تو بہت اچھا ثابت ہوتا ہے تو یا پھر اس کے لیے دشمن ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مشورہ ویسے بھی امانت ہوتی ہے اور اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ بہرحال عمران خان صاحب یہ جانتے ہوئے کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں، عمران خان صاحب کو یہاں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں، اور وہ ان کے کہنے پر ملک چھوڑ گئے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کی بھی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی یہ حادثہ پیش آیا۔ بہرحال یہ بھی کہ انہی کو کیوں ہٹ کیا گیا، بہت سارے سوالات ہیں۔ پھر جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ الزام اس قدر عام ہیں کہ ہر کوئی اپنے تئیں ایک الزام گھڑ رہا ہے۔ ہم اس قدر غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ایک واقعہ ہو گیا اور ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کی موجودہ حکومت وہ کیا کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت اس وقت اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب نے جو اس وقت وہ بیرونی دورے پر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اور پورا انہوں نے ایک میکانزم دیا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کو رد کر دیا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سا پروب ہو جانا ہے۔ ان کی پلی یہ ہے کہ جی وہ دوسری ریاست ہے اور وہ پتہ نہیں ہم سے تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے، اس طرح کے کچھ آج سارا دن معاملات چلے ہیں۔ تو سامنے محترم یہ بھی قابل غور بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے مشہور و معروف صحافی ہیں پرو پی ٹی آئی جناب عمران ریاض صاحب، انہوں نے آج بڑی دھواں دھار قسم کی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے قتل کس نے کیا ہے، اور پھر وہ لمبی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قتل تلوے چاٹنے والوں نے، بوٹ چاٹنے والوں نے ڈیل کی، اور ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ لوگ ارشد شریف سے ڈیل چاہتے تھے، ارشد شریف نے ڈیل نہیں دی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ میں ان کی ویڈیو کلپ بھی اس ویلاگ کے اینڈ پہ شامل کر لوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اور انتہائی ایبیوزو وے میں، انتہائی ایبیوزو لینگویج یوز کی ہے۔ انہوں نے پاک فوج پر بھی الزام تراشی کی ہے، انہوں نے پاکستان کے اداروں پر بھی الزام تراشی کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بے شرموں، اور پھر غالباً ان کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف بھی ہے۔ بہرحال وہ آپ خود سنیے گا، خود جائزہ لیجئے گا کہ کیا ضرورت ہے کہ ایک شخص کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا، اس سے قبل بھی لوگوں کے اوپر الزامات لگے، کیسز بنے، نون لیگ کے کتنے لوگوں پر جھوٹے مقدمات عمران خان صاحب نے بنائے، اور وہ آج سارے آزاد ہیں۔ اس لیے خود رانا ثناء اللہ کی بات کر لیں جو ملک کے وزیر داخلہ ہیں، ان کے اوپر عمران خان صاحب نے 16 کلو یا 23 کلو ہیروئن کا کیس بنا کے تو انہیں جیل بھیج دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں حقیقت نہیں تھی، آج وہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے تھا۔
اور دوسری چیز یہ ہے کہ مشورہ دینے والے کو بھی چاہیے تھا کہ میں کیا مشورہ دے رہا ہوں. پھر عمران ریاض صاحب انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ اس قدر تند و تیز بیانات دے رہے ہیں. اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو انہیں وہ کسی عدالت میں پیش کرنے چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم ارشد شریف کی فیملی کو تو انصاف مل سکے. کم از کم یہ تو اندازہ ہو سکے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. کم از کم عوام الناس تو آشنا ہو سکے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم عمران خان صاحب کی تقریر اور عمران ریاض صاحب کی گفتگو سنیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اور عمران ریاض صاحب دونوں اس وقت ایک ہی لائن لیے ہوئے ہیں، اور وہ لائن ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی، ملک میں انارکی پھیلانے کی، عوام کو اکسانے کی، عوام میں غصے کو تیز کرنے کی. اس سے سوا کچھ نظر نہیں آتا. جبکہ یہ معاملہ سکون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. قتل ہونے والا قتل ہو گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن اس معاملے کی تحقیقات کسی طریقے سے کی جائے تو یہ تو پروو ہو سکتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے. لیکن اس طرح جب شور بپا کیا جائے گا، ملک میں فساد پیدا کیا جائے گا، لوگوں کو اکسایا جائے گا، لوگوں کو روڈ پہ لایا جائے گا، تو پھر آپ خود سوچئے کہ حکومت وقت اس طرف توجہ دے گی، امن و امان قائم کرے گی، یا انویسٹیگیشن کسی اچھے انداز سے کرے گی. یہ آپ خود سوچئے کہ اس کا فائدہ کون حاصل کر رہا ہے. یقیناً یہ سیاسی گیم ساری چلائی جا رہی ہے، اور اس کے روئے رواں جناب عمران خان صاحب ہیں. اور عمران خان ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. انہیں ہرگز اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میری اس حرکت سے ملک کو کس قدر نقصان پہنچے گا. آپ دیکھیے کہ 2014 سے انہوں نے جو طرز سیاست اپنائی ہوئی ہے، اس ملک میں تباہی سے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکا. انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف طویل دھرنا دیا، 126 دن کا، ملک گیر ہڑتالیں کی، پورے ملک کو بند کیا. لیکن کیا ہوا؟ اس کا کوئی حل نکلا؟ یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے PTV پر حملہ کر دیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، دہشت گردی کے مقدمے ان پر بنے، اشتہاری قرار دیے گئے. تو سامنے محترم آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل موجود ہے. ان کا وتیرہ ہے کہ جب بھی کوئی بہتری ہو رہی ہو، ملک میں دنگا فساد شروع کر دو. چین کے وزیر اعظم آ رہے تھے، انہوں نے یہاں دنگا فساد کیا، وہ نہیں آئے. سی پیک کا معاملہ ہو رہا تھا، وہ کھٹائی میں پڑ گیا. پھر انہیں حکومت ملی، انہوں نے بیانیہ بنایا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب دونوں چور ہیں، اور میں ایک شریف انسان ہوں، اور میں 90 دن کے اندر سب کچھ کر لوں گا. آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، آپ خود قیاس کیجئے. عمران خان صاحب جو کرتے رہے، 4 سال انہوں نے، پونے 4 سال انہوں نے حکومت کی. پونے 4 سال میں معیشت کا بیڑا غرق عمران خان صاحب نے کیا. GDP مائنس میں گئی. جنگ کے دور میں ایک دفعہ پاکستان میں GDP مائنس پہ گیا، اور اب عمران خان صاحب کے دور میں یہ بھی ایک ریکارڈ، 40 لاکھ لوگوں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا. ویئر عمران خان صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا،
کسی شخص کو ایک گھر بھی نہیں ملا، اور بے شمار اس طرح کے ان کے وعدے وعید، کچھ بھی پورا نہ ہو سکا، اور آخر پہ عمران خان صاحب ایک سائفر کا مقدمہ لے آئے، جھوٹا مقدمہ انہوں نے بنایا، خود انہوں نے اعتراف بھی کیا، خود ان کی ویڈیو آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تو صرف کھیل رہا تھا، اور اس دوران انہوں نے پورے ملک کی عوام کو نچائے رکھا۔ اور ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ ہماری عوام کس قدر بھولی ہے کہ ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، جو ایک لیڈر کہہ دیتا ہے ہم اس کے پیچھے ہو دیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اپنی سیاسی موت ہو رہی ہے اور وہ سروائیول چاہ رہا ہے۔ تو سامنے محترم، اب عوام کو بھی ہوش اور عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے کم از کم کچھ دیر کے لیے غور و خوض ضرور کرنا چاہیے۔ ابھی ہی کی بات کر لیتے ہیں، ویلاگ کافی لمبا ہو جائے گا، کہ عمران خان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہے اس سارے معاملے میں کہ وہ اس قدر تند و تیز بیانات دے رہے ہیں۔ تو یقیناً ان کا انٹرسٹ واضح ہے، اور ان کا انٹرسٹ کھل کر سامنے بھی آ گیا کہ ملک میں انارکی پیدا کی جائے، حالات خراب کیے جائیں، لوگوں میں غم و غصہ تیز کیا جائے، اس طرح لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے پہلے ہی کال دے رکھی تھی، اور آج موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب نے جمعے کا دن مقرر کیا ہے کہ جمعے کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو لبرٹی چوک لاہور سے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ تو گویا یہ اصل مدعا تھا، یہ اصل مقصد تھا عمران خان صاحب کا، کہ انہوں نے اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے یہاں تک کیا کہ انہوں نے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا، اور ایک شریف انسان کو، نام کے شریف بھی، ارشد شریف، جو ایک صحافی تھے، انہیں مشورہ دے مارا کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں، اور پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا۔ لہٰذا یہ برملا کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن مقرر ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کو شامل تفتیش ضرور کرنا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آپ کا کیا انٹرسٹ تھا کہ آپ نے ایک شخص جس پر مقدمات تھے، بجائے اس کے کہ آپ اسے قانونی مشورے دیتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے کہ وہ دلیر لوگوں کی طرح، باہمت لوگوں کی طرح پاکستان میں رہ کر فیس کرے، بجائے اس کے کہ آپ نے اسے ملک سے فرار ہونے کی پوری معاونت کی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھا جائے تو اصل میں اس قتل کا مجرم عمران خان ہے۔ سامنے محترم، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میری رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں صاف بتا دیتا ہوں، اور یہ سب کو پتا ہے، یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں، میں ابھی کہوں گا سب کو پتا ہے اس بات کا کس نے مارا ہے۔ اس نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گیا، اس نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا جان سے پیارا وطن چھوڑ کر گیا، اس نے مارا ہے جس نے پاکستان کی سرزمین اس کے لیے تنگ کی، اس نے مارا ہے جس نے اس کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمے درج کروائے، اس نے مارا ہے جس نے اس کا اسلام آباد سے نکلنا بند کر دیا، اس نے مارا ہے جس نے اس کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد اس نے مارا ہے جو یوں ہی جا کر وہاں کی حکومت کو مجبور کرتا رہا کہ اس کو یہاں سے بھی نکالو۔ وہ آپ کے کبھی بھی کسی بھی مردے کا اس نے کبھی مذاق نہیں اڑایا، کبھی نہیں اڑایا اس نے، وہ ایسا تھا ہی نہیں، اس کے اوپر بھونڈا الزام لگا رہے ہیں، نکال کر دکھاؤ مجھے کوئی ایسی چیز، وہ ایسا نہیں تھا۔ تم لوگ ایسے ہو، شیشے میں اپنی شکل دیکھو، جا کے مکرو چہرے اپنے، جا کے شیشے میں اپنی شکل دیکھو، شاید تمہیں شرم آئے، بے شرمو، وہ ایسا نہیں تھا، لیکن تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہاری مذمت کی جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تم جیسے لوگ جو ہے نا، میں نے پہلے بولا کہ اونٹ
ووٹ چاٹ کے ساری زندگی اقتدار لیتے رہے ہو تم لوگ فارغ قسم کے بے شرم لوگ. اس نے ٹھوکر ماری ہے. یہ سامنے چھوٹا سا گھر ہے اس کا, یہ دیکھو یہاں سے میں گھستا ہوں 30 سیکنڈ میں ادھر نکل جاتا ہوں پرلی طرف. دیکھو اپنے محلات کو اور اپنی ہمت دیکھو. تم 4 دن مقابلہ نہیں کر سکے, فوری طور پہ تم ڈیل کر کے بیٹھ جاتے ہو ووٹ چاٹ کے. یار اس طرح کا دکھ ہو نا تو اپنے تہوار لوگ کینسل کر دیتے ہیں. آپ نے بات ٹھیک کی ہے, ہندوؤں کی دیوالی ہے, وہ ہمارے ہم وطن بھی ہیں, یہاں پہ رہتے بھی ہیں اور ان کا حق ہے اقلیت کے طور پہ. لیکن جب اس طرح کے تہوار ہوں تو ہم اپنا تہوار بھی نہیں منا رہے ہوتے. اس طرح کا دکھ ہو جائے تو یہ تہوار منا رہے ہیں, ایکچولی یہ میسج دے رہے ہیں بے شرم لوگ. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, وہاں پہ اب ایک دوسرا پرائم منسٹر ہے جس ملک میں یہ پناہ لے کر رہتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے خوش کرنا تھا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری ساری بات. یہ بہت چھوٹے بونے ہیں, یہ ارشد شریف کے بارے میں بات کریں گے. بھوک بند کرو بے شرمو, تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے بات کرنا اس وقت. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے, جن کے تلوے چاٹ کے, جن کے بوٹوں کے اوپر زبان رکھ کے ان لوگوں نے ڈیل کی بھیک لی ہے نا, وہ ارشد شریف سے روزانہ بھیک مانگ رہے تھے ڈیل کی. جن سے انہوں نے ڈیل لی ہے ان کے بوٹ چاٹ چاٹ کے وہ روزانہ ارشد شریف سے ڈیل کی بھیک مانگ رہے تھے. ارشد نے موت قبول کی ہے, ڈیل نہیں لی ہے. یہ ہے فرق ان میں اور اس میں, بہت فرق ہے. لہٰذا یہ اس کے بارے میں کچھ کہتے رہے, اونٹ بیٹھا ہوا بھی کتوں سے بہت بڑا ہوتا ہے. بولنے دیجیے ان کو, جو کہتے ہیں کرنے دیجیے. تھوڑے سے اور زخم دینا چاہتے ہیں, زخموں کو کریدنا چاہتے ہیں, کریدنے دیجیے. ایک شہید کے کافن میں اور ایک طبعی موت مرنے والے کے جنازے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارا شہید واپس آ رہا ہے, ہمارا ہیرو واپس آ رہا ہے. پوری قوم کے جذبات آپ کے سامنے ہیں. ہر آدمی کیا سوچ رہا ہے, جتنے لوگ میرے سے رابطہ کر رہے ہیں, ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے گھر کا آدمی چلا گیا. لوگوں نے اتنا اپنے دل کے